السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندو پنڈت کے قبول اسلام کی عجیب و غریب داستان۔ دوستو، یہ کہانی لازمی سنیے گا اور یہ سچی کہانی ہے۔ مالک سے ملنے کی تڑپ نے راہ دکھائی۔ عبدالعزیز صاحب پیر کھلائی ناز سے ایک ملاقات۔ انٹرویو لینے والے احمد اوا ہیں اور اسلام قبول کرنے والے عبدالعزیز صاحب ہیں۔ احمد اوا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالعزیز: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: آپ کا پہلا نام؟ جواب: میرا پہلا نام پیر کھلائی ناتھ عرف بھولا گوری تھا۔ سوال: آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جواب: ٹوڈا کلیان پور کا میں رہنے والا ہوں، یہ میرا آبائی وطن ہے۔ ویسے میں ہریانہ کے ایک آشرم میں رہتا تھا اور وہاں پر میں وہ آشرم کا ذمہ دار بھی تھا۔ سوال: کیا یہ دونوں آشرم ایک ہی جگہ پر تھے؟ جواب: نہیں، دوسرا آشرم باڑمیر راجستھان میں تھا۔ سوال: آشرم میں آپ کیا کرتے تھے اور وہاں پر جو لوگ آتے تھے ان کو کیا عمل کرایا جاتا تھا؟ جواب: آشرم میں ہم صبح و شام لوگوں کو مورتی پوجا کراتے تھے۔ میرے گرو جی پیر سرجائی ناتھ عرف دھنش گوری نے مجھے آشرم کا ذمہ دار بنایا تھا اور ان دونوں آشرم کا مختار نامہ میرے نام کر دیا تھا۔ میں وہاں پر پوجا پاٹ کراتا تھا اور جو لوگ آتے تھے ان کے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کیا جاتا تھا اور غریبوں کو کمبل وغیرہ تقسیم کیے جاتے تھے، اور جو لوگ پریشان حال ہوتے یا کسی کی جیب کٹ جاتی یا چوری ہو جاتی تو ان کی بھی مدد کی جاتی تھی۔ آشرم کی 1200 بیگھہ زمین اور 4 ٹریکٹر تھے اور جائیداد سے متعلق 4 مقدمے سبھی گرو نے میرے نام کر دیے تھے اور میں ان سب کا مالک تھا۔ سوال: گرو جی نے آپ کو اپنا جانشین کس بنا پر بنایا تھا؟ جواب: جانشین بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ گرو اپنے ششیوں میں سے کسی ایک کو چنتا ہے جو انہیں اچھا دکھائی دے اور گرو کو اس پر اعتبار ہو کہ وہ اس کے مال و دولت اور آشرم کی صحیح طور پر حفاظت کرے گا، تو گرو اس کو آشرم کی مال و دولت کا مختار نامہ اس کے نام کر دیتا ہے اور اس کو آشرم کا مالک بنا دیتا ہے۔ سوال: آپ کی تعلیم کہاں تک ہے؟ جواب: میری تعلیم انٹرمیڈیٹ تک ہے۔ سوال: آپ کے اسلام قبول کرنے کی کیا وجہ رہی؟ کس نے آپ کو دعوت دی؟ جواب: مجھے کسی نے دعوت نہیں دی، مجھے پہلے سے ہی سچائی کی تلاش تھی اور اپنے مالک سے ملنے کی تڑپ۔ جب ہم آشرم میں پوجا پاٹ کرنے کے بعد آرام کے لیے لیٹتے تھے تو کہتے تھے کہ مالک تم ہو ضرور اور ہمیں سچائی کی تلاش ہے، اور سچائی ہمیں مل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہو۔ اس کے بعد ایک دن خواب میں میرے مالک نے مجھے سچائی کو بتا ہی دیا۔ سوال: خواب میں آپ نے کیا دیکھا؟ جواب: ایک رات مجھے خواب میں دکھائی دیا کہ ایک صاحب سفید کپڑے پہنے ہوئے، سفید ٹوپی لگائے ہوئے آئے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے کہ لکھو۔ میں نے کہا لکھنے کے لیے تو کاپی اور پین کی ضرورت ہے، میں کاپی پین لے کر آتا ہوں۔ میں کاپی اور پین لایا۔ انہوں نے کہا لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ تو مجھے یاد ہے، اس کو لکھنے کی کیا ضرورت؟ میں نے ان سے معلوم کیا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے کہ میرا نام معین الدین ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ سوال: اس کے بعد کیا ہوا؟ جواب: صبح کو آشرم کے قریب میں کچھ مسلمان بھائی رہتے تھے۔ میں نے ان سے اپنے خواب کے بارے میں بتایا اور معلوم کیا کہ یہ معین الدین کون ہے۔
وہ کہنے لگے کہ یہاں معین الدین تو کوئی نہیں، ہاں اجمیر میں ان کی درگاہ ہے، اور مجھے لے کر اجمیر گئے۔ وہاں میں پہنچا تو کوئی کہتا کہ درگاہ پر پھول چڑھاؤ، اور کوئی کہتا کہ کتنے پیسے لکھوں۔ میں نے کہا کہ تیری مرضی ہے، چاہے جتنے لکھ دے۔ میرے دل نے کہا کہ یہ تو ہماری طرح ہی کرتے ہیں، جس طرح ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں اسی طرح یہ بھی کرتے ہیں، یہاں تو کوئی خاص بات نہیں۔ تو میں وہاں سے آشرم واپس آ گیا۔ سوال: پھر کیا ہوا؟ جواب: آشرم میں واپس آ کر میں نے 2 سفید تہبند اور کرتے سلوائے اور میں ٹرین سے دہلی چلا گیا۔ جب دہلی اسٹیشن پر پہنچا تو میرے دل نے کہا کہ تو سہارنپور چل۔ میں سہارنپور آشرم میں، جہاں پر ہر گری ذمہ دار تھے جن کو میں پہلے سے جانتا تھا، ان کے یہاں چلا گیا۔ وہاں پر میں ایک رات ٹھہرا۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ مجھے جانا ہے۔ میں ٹھہرنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، اس لیے نکل گیا۔ سہارنپور اسٹیشن پر پہنچا تو میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے دیوبند جانا چاہیے۔ میں نے دیوبند کا ٹکٹ لیا اور دیوبند پہنچ گیا۔ دیوبند اسٹیشن سے باہر نکل کر ایک رکشہ والے سے، جس نے کرتا پیجامہ اور ٹوپی لگائی ہوئی تھی، اس سے میں نے کہا کہ مجھے مسلمان ہونا ہے اور مجھے کوئی معلوم نہیں کہ مسلمان کس طرح ہوتے ہیں، تو مجھے مسلمان بنانے کے لیے لے چل۔ اس نے مجھے رکشے میں بٹھا کر مولانا اسلم صاحب کے یہاں لا کر چھوڑ دیا۔ وہاں مولانا اسلم صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا اور دارالعلوم گھمایا اور میری دعوت کی۔ پھر شام میں مجھے ایک صاحب کے ساتھ پھلت حضرت کے پاس بھیج دیا۔ حضرت نے میرے کاغذات بنوا کر جماعت میں جانے کے لیے بٹلہ ہاؤس بھیج دیا۔ وہاں جا کر میں جماعت میں چلا گیا۔ سوال: کتنے دن کی جماعت میں گئے تھے آپ؟ جواب: میں نے جماعت میں جا کر 4 مہینے لگائے۔ جماعت میں نے نماز وغیرہ یاد کی اور پاکی ناپاکی وغیرہ کے بارے میں جانا۔ سوال: اس کے بعد کیا ہوا؟ جواب: میں پھلت آ گیا اور پھلت میں آ کر مدرسہ میں نوکری کر لی۔ وہاں پر جو مجھے تنخواہ ملتی تھی اس میں میرا کام نہیں چلا تو میں بغیر بتائے پھلت سے چلا گیا۔ سوال: کہاں چلے گئے تھے آپ؟ جواب: میں واپس اپنے علاقے میں چلا گیا تھا۔ سوال: وہاں پر کیا کیا آپ نے؟ جواب: میں پھلت سے یہ نیت کر کے نکلا تھا کہ وہاں جا کر دعوت کا کام کروں گا، وہاں لوگ مجھے بہت مانتے تھے۔ سوال: وہاں پر آپ نے کسی کو دعوت دی؟ جواب: وہاں میں نے لوگوں کو سمجھایا اور مورتی پوجا کے بارے میں بتایا کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو تمہاری کیا حفاظت کریں گے، اور تم شیو لنگ کی پوجا کرتے ہو، کتنی بری چیز کی پوجا کرتے ہو اور اس کے درشن کے لیے جاتے ہو، کتنی بری بات ہے، اور اس کو بھگوان کہتے ہو، یہ بھی کتنی گندی چیز کا نام ہے۔ وہ سب کہتے تھے کہ بات تو آپ صحیح کہتے ہیں لیکن ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، لوگ کیا کہیں گے، اور ہمارے باپ دادا بھی اسی طرح کرتے تھے، اس کو کیسے چھوڑیں۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ کہنے لگے کہ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ سوال: آپ کا آشرم نہیں جانا ہوا؟ جواب: میں آشرم گیا تھا۔ جب میں آشرم سے آیا تھا تو وہاں میں نے 10 آدمیوں کی کمیٹی کے نام مختار نامہ کرا دیا تھا، اور بینک میں جو پیسے تھے اور جو زمین تھی سب انہی کے نام کر دیا تھا۔ میری جیب میں جو پیسے تھے اس کے علاوہ ساری جائیداد میں نے کمیٹی کے نام کر دی تھی۔ سوال: آشرم والوں کو دعوت دینے کے لیے نہیں گئے؟ جواب: میں آشرم گیا، ایسے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ٹوپی لگائی ہوئی تھی۔ میں نے وہاں جا کر ان کو دعوت دی، انہوں نے مجھے آشرم میں قید کر لیا۔ وہ کہتے تھے کہ تو مسلمان ہو گیا اور بھی بگڑ گیا ہے، اور مجھے آشرم سے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے۔ سوال: آپ پھر وہاں سے کیسے نکلے؟ جواب:
میرے ایک شیشے تھا، یعنی میرا ایک ماننے والا مرید تھا، اس نے مجھے رات کو خاموشی سے نکال دیا۔ سوال: آپ نے اس کو دعوت نہیں دی؟ جواب: اس کو دعوت تو دی لیکن اس نے قبول نہیں کی۔ وہ کہتا تھا کہ آپ اپنی جگہ پر صحیح ہو، لیکن بات نہیں مانی۔ سوال: آپ کے گھر والوں کا کیا ہوا؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ جواب: میری ایک بیٹی ہے، اس کو میں نے دعوت دینے جانے کا ارادہ کیا ہے اور اس سلسلے میں حضرت سے بات کی ہے۔ حضرت نے مجھے کہا ہے کہ تنہا نہیں جانا بلکہ کسی کو ساتھ لے کر جانا۔ انشاءاللہ حضرت سفر سے واپس آ جائیں تو میں اپنی بیٹی اور داماد کے پاس جاؤں گا۔ سوال: آپ کے ماں باپ اور بیوی کہاں ہیں؟ جواب: میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، جس سے میری ایک بیٹی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو اپنے بھائیوں اور ماں باپ کے پاس چھوڑ کر آشرم چلا گیا تھا اور سنیاس لے لیا تھا، اس لیے جب سے اب تک ماں باپ وغیرہ سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اپنی بیٹی کی شادی میں نے خود کروائی ہے۔ سوال: والدین اور بھائیوں کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ کہاں پر ہیں؟ جواب: میرے والد فوجی تھے، وہ دہلی میں پالم ہوائی اڈے کے پاس شفٹ ہو گئے تھے۔ سوال: ان سے ملاقات نہیں ہوئی آپ کی؟ جواب: جب میں 25 سال کا تھا اس وقت میں نے اپنی بیوی کے انتقال کے بعد سنیاس لے لیا تھا۔ سنیاسی کا گھر والوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، بس یہ معلوم ہے کہ وہ دہلی میں ہیں۔ سوال: ارمغان پڑھنے والوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جواب: ہاں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں یہ کمی ہے کہ وہ غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کے بارے میں نہیں بتاتے۔ خود مجھے بھی کسی نے دعوت نہیں دی، جبکہ میں 25 سال تک انہی کے ساتھ اپنے گاؤں میں رہا۔ کلیان پور میں مستقل میرا مسلمان بھائیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا، لیکن کسی نے مجھے دعوت نہیں دی۔ مسلمان بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ وہ بلا ڈر اور خوف اسلام کا پیغام غیر مسلم بھائیوں کو پہنچائیں اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے اور مجھے اللہ تعالی جنت بھی نہ دیں، بس اپنا دیدار نصیب فرما دیں۔ سوال: اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جواب: اب تو ہم نے اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دیا اور حضرت کی شرن پناہ میں آ گئے ہیں، بس اب دعوت کا کام ہی کرنا ہے۔ سوال: جزاکم اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جواب: وعلیکم السلام۔ دوستو، یہ تھے ایک پنڈت جی جو ایک مندر چلا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ ان کا یہ تھا کہ وہ ہمیشہ اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ آپ موجود تو ہیں، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ آپ کہاں ہیں، آپ میرے رہنمائی فرمائیں اور مجھے حق کا راستہ دکھلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے ان کی رہنمائی فرمائی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو صحیح طرح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔